الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم. محترم احباب، فاتحہ خلف الامام کے حوالہ سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور گزشتہ 2 دروس میں قرآن حکیم سے دونوں فریقوں کے دلائل وہ میں ذکر کر چکا ہوں۔ آج کے درس سے ہم احادیث نبویہ کی طرف آ رہے ہیں۔ پہلے احادیث مبارکہ سے اپنے دلائل ذکر کروں گا، اور پھر انشاءاللہ جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے قائلین ہیں ان کے دلائل بھی ذکر کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر میں بطور دلیل ذکر کرنا چاہوں گا سنن نسائی کی روایت کو، جو میں نے آیت کی تفسیر میں پہلے بھی ذکر کی کہ امام نسائی رحمہ اللہ نے باب کا عنوان رکھا باب تعویل قولہ عز وجل وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ یہ باب اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کے اوپر کان لگاؤ اور خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ باب کا عنوان قائم کیا، اور پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث لائے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ، بے شک امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ تو گویا کہ حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے جو ذکر کر رہے ہیں وہ اقتداء کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ اقتداء کہتے کس کو ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموشی اختیار کرو، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، تو جس وقت امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو۔ حدیث مبارکہ میں اقتداء کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ مقتدی اقتداء کیسے کرے، اور بظاہر تو یوں لگتا ہے نا کہ اقتداء اسی چیز کا نام ہوتا ہے کہ جو کچھ امام کر رہا ہے وہی سارا کچھ مقتدی کرے، تو اس کا نام اقتداء ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ نہیں، اقتداء یہ نہیں ہے نماز میں
کہ ہر وہ کام کے جو امام کرے وہ مقتدی بھی کریں، یہ اقتداء نہیں ہے۔ اگر یہی اقتداء ہوتی نا تو امام اللہ اکبر اونچی آواز سے کہتا ہے تو پھر اقتداء کا تقاضا تو یہ تھا، پھر مقتدی بھی اونچی آواز سے کہتے، لیکن وہاں پر کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اقتداء کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 100% بالکل عین وہی کیا جائے جو امام کر رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اقتداء کا طریقہ بتلایا کہ کچھ چیزیں تو وہی ہوں گی کہ جو امام کر رہا ہے، اور کچھ چیزیں تبدیل ہوں گی۔ اذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہے گا تم بھی تکبیر کہو گے، یہ تو وہی چیز ہوگی جو امام کر رہا ہے، تم بھی وہی کرو گے۔ لیکن آگے اقتداء یہ ہے، اور اس میں بھی فرق اونچی اور پست آواز کا تو اس میں بھی ہو گیا کہ امام نے جو تکبیر کہنی ہے وہ اونچی آواز سے کہنی ہے، لیکن تم نے بھی کہنی تو ہے، لیکن وہ دیگر احادیث مبارکہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف امام نے ہی اونچی کہنی ہے، مقتدیوں نے نہیں اونچی کہنی۔ وَإِذَا كَبَّرَ، اچھا اِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، تو آگے اقتداء یہ ہے کہ جس وقت وہ قرات کرے تو یہاں پر اقتداء تمہاری یہ نہیں ہونی چاہیے کہ تم بھی قرات کرنے لگ جاؤ، بلکہ یہاں اقتداء یہی ہے کہ فَأَنصِتُوا، تم چپ کر جاؤ۔ قرآن حکیم میں بھی کہا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور یہ حدیث مبارکہ بھی کہہ رہی ہے کہ اِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا۔ پھر مزید وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، یہاں پر بھی اقتداء میں فرق آتا ہے کہ امام نے تو سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہنا ہے، لیکن تم نے اقتداء کرتے ہوئے وہ نہیں کہنا، بلکہ اقتداء میں یہاں پر بھی فرق آئے گا، وہ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہے گا، تم اللہم ربنا لک الحمد کہو گے۔ میں یہ پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ یہ جو لفظ ہے ربنا لک الحمد، ہمارے ہاں یہ لفظ معروف ہے، لیکن یہ 4 طرز ہیں، ان میں سے کوئی بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ربنا لک الحمد یہ بھی درست ہے، ربنا ولک الحمد یہ بھی درست ہے، اللہم ربنا لک الحمد یہ بھی درست ہے، اور اللہم ربنا ولک الحمد یہ بھی درست ہے۔ ان 4 میں سے کوئی بھی طرز اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے امام مسلم رحمہ اللہ کے شاگرد ابو بکر نے امام مسلم رحمہ اللہ سے اس حدیث مبارکہ کا پوچھا کہ آپ یہ اپنی کتاب میں یہ حدیث مبارکہ نہیں لائے، تو امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف نہیں قرار دیا، بلکہ کہا کہ ہوا عندی صحیح، وہ میرے نزدیک صحیح ہے، حدیث میرے نزدیک وہ صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ میں ہر صحیح چیز کو اپنی کتاب میں نہیں لے کے آیا، بلکہ میں اپنی کتاب میں وہ لے کے آیا ہوں کہ جن کے صحیح ہونے پر اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ تو اس کے صحیح ہونے پر مجھے تو کوئی اشکال نہیں ہے، میں تو اس کو صحیح سمجھتا ہوں، لیکن چونکہ اس کے صحیح ہونے پر اجماع نہیں ہے اس لیے میں نہیں لے کے آیا۔ لیکن بہرحال امام مسلم رحمہ اللہ وہ ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، اور جس وقت وہ ایک حدیث کو جو کہ حدیث کی پرکھ میں بڑا ایک مرتبہ رکھتے ہیں، وہ جب سے ایک حدیث کے متعلق یہ شہادت دے رہے ہیں کہ میرے نزدیک وہ حدیث صحیح ہے، تو ان کی اس بات کا بڑا وزن ہونا چاہیے۔ پھر جو ہمارے احباب امام کے پیچھے پڑھنے کے قائل ہیں نا، ان کے ایک بہت بڑے محدث علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت جو ہے یہ صحیح ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کے کئی طرق ہیں، کئی سندیں ہیں، اور یہ صحیح ہے، اس کے اوپر عمل ہوتا ہے۔ اللہ اللہ۔ مزید یہ بھی اگر ایک حدیث کے اندر کوئی ضعف کسی حد تک موجود بھی ہو نا، لیکن دوسری احادیث سے جب اس کی تائید ہو رہی ہو، وہی مضمون دوسری حدیث مبارکہ میں آ رہا ہو، تو پھر اس حدیث کو تقویت مل جاتی ہے، وہ پھر قوت مل جاتی ہے، پھر وہ قابل قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ۔
اور اس حدیث مبارکہ کی تو تائید صرف حدیثوں سے نہیں، قرآن کی آیت سے ہو رہی ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا۔ دوسری حدیث مبارکہ جو میں ذکر کرنا چاہوں گا، وہ پہلے بھی میں آیت کی تفسیر میں ذکر کر چکا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے، جس کے متعلق امام مسلم رحمہ اللہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں وہ حدیثیں لے کے آیا ہوں کہ جن کے صحیح ہونے پر اجماع ہے۔ تو وہ اس موضوع پر دو لے کے آئے، ایک ہی روایت کی دو سندیں وہ لے کے آئے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، فبین لنا سنتنا، ہمارے لیے ہماری سنت بیان کی، ہمارا طریقہ بیان کیا۔ وہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے، وہاں پر بھی یہ جو لفظ ہیں کہ انما جعل الامام لیتم بہ، اس سے پتہ چل رہا ہے نا کہ وہاں پر بھی طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اقتداء کیسے کرنی ہے، اور یہاں پر بھی باقاعدہ حدیث میں لفظ موجود ہیں کہ ہمیں ہماری سنت بتائی، ہمارا طریقہ بتایا۔ وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا، مزید تاکید کے ساتھ، اور ہمیں ہماری نماز سکھائی۔ فَقَالَ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِذَا صَلَّيْتُمْ، جب تم نماز پڑھو، فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، تو اپنی صفوں کو سیدھا کرو۔ ثُمَّ لَيُعَمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، پھر تم میں سے ایک امامت کروائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جس وقت وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو۔ آگے اس سند کے ساتھ اگلے لفظ ہیں وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، جس وقت امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہاں پر بھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ لفظ جو ہے ان کی نسبت امام کی طرف کی کہ یہ امام نے کہنے ہیں، اور تم نے فقولوا آمین، تم نے آمین کہنا ہے۔ تو یہاں سے بھی اشارہ تو مل رہا ہے کہ امام نے کہنے ہیں، مقتدی نے نہیں کہنے۔ لیکن اسی حدیث کی جب دوسری سند امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کی تو اس کے اندر تو صراحت موجود ہے۔ دوسری سند اس کے اندر وفی حدیث جریر ان سلیمان ان قتادہ من الزیادت، جریر کی جو سلیمان سے قتادہ کے طریق سے روایت ہے اس میں یہ اضافہ ہے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، کہ جب امام پڑھے تو تم چپ کر جاؤ۔ تو یہ لگنا اسی روایت میں ہے، اسی حدیث میں لگنا ہے کہ دوسری سند میں یہ لفظ بھی زائد ہیں۔ تو گویا کہ ایک سند میں صرف اشارہ ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ صرف امام نے کہنے ہیں، تم نے جو ہے آمین کہنی ہے، اور دوسری میں تو صراحت ہے کہ جب وہ قرات کرنے لگے تم چپ کر جاؤ، پھر جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پہ پہنچے تو تم آمین کہو۔ تو یہ حدیث مبارکہ 100% صراحت کے ساتھ سورہ فاتحہ کے حوالہ سے ہی ہے، کیونکہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو ہے یہ سورہ فاتحہ میں ہی آتا ہے نا، تو سورہ فاتحہ کی ہی قرات کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہا رہا ہے کہ اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم چپ کر جاؤ۔ تو یہ انتہائی صریح حدیث ہے کہ جس وقت امام نے فاتحہ بھی پڑھنی ہے تو مقتدی نے چپ رہنا ہے۔ اللہ اللہ۔ اگلی روایت جو میں ذکر کرنا چاہوں گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن نبی داود، سنن ابن ماجہ، مسند احمد، موطا امام مالک، طحاوی، ان ساری کتابوں میں یہ موجود ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف من صلاۃ جہر فیہا بالقراءۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز سے پلٹے، یعنی نماز ختم کر کے پیچھے مڑے کہ جس نماز میں آپ نے جہراً قرات کی تھی۔ فقالا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
حل کرا معی احد منکم آنفا، کیا ابھی تم میں سے کسی نے میرے ساتھ پڑھا ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا۔ اب دیکھیں، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ ہی لوگوں کو یہ بتایا ہوا تھا کہ میں پڑھوں تو تم نے بھی ساتھ پڑھنا ہی ہے، تو پھر تو یہ سوال کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا، پھر تو سارے صحابہ پڑھتے ہی ہوتے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر پوچھا کیا ابھی تم میں سے کسی نے میرے ساتھ پڑھا ہے؟ معلوم ہوا کہ عام طرز تو یہی بتایا ہوا تھا کہ نہیں پڑھنا، تو لیکن محسوس کیا کہ شاید کسی نے پڑھا ہے، اس لیے باقاعدہ پوچھا۔ اللہ اللہ فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا نعم یا رسول اللہ، ہاں اے اللہ کے رسول۔ اب یہاں پر ساروں نے نہیں کہا کہ آقا آپ نے خود ہی تو ہمیں بتایا ہوا ہے کہ پڑھنا ہوتا ہے سب نے، تو ہم تو سارے ہی پڑھتے ہیں، اگر سارے پڑھتے ہوتے تو پھر تو سارے بول پڑھتے نا، کہ آقا اس میں یہ سوال آپ نے کیوں کیا آج ہم سے؟ آپ نے خود ہی تو ہمیں یہ تعلیم دی ہوئی ہے کہ مقتدی پڑھا کریں، تو ہم تو پڑھتے ہی ہیں، تو یہ کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ صرف ایک صحابی بولا کہ ہاں اے اللہ کے رسول پڑھا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ ایک صحابی جو ہے اس کو مسئلے کا علم نہیں تھا، ہو سکتا ہے نیا نیا مسلمان ہوا ہو، اس کو مسئلے کا علم نہیں تھا، بس اس نے ایک نے غلطی سے پڑھ لیا۔ قالا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انی اقول ما لی انازع القرآن، میں بھی کہہ رہا تھا کہ مجھے کیا ہے کہ قرآن کے معاملے میں مجھ سے جھگڑا کیا جا رہا ہے، مجھ سے جھگڑا کیا جا رہا ہے۔ مراد کیا ہے کہ قرآن کی قرات جو نماز میں ہے وہ تو میں امام ہوں تو وہ میرا حق ہے، وہ میرا حق ہے، لیکن میں سمجھ رہا تھا، میں محسوس کر رہا تھا کہ کوئی اور بھی وہ حق استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ میرے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے کہ وہ میرا حق لے رہا ہے، مقتدی کا یہ حق نہیں ہے، یہ تو امام کا حق ہے۔ اللہ اللہ۔ قالا، صحابی کہتے ہیں فانتہى الناس عن القراءۃ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما جہر فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الصلوات بالقراءۃ۔ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا نا تو اس سے پہلے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ صرف ایک بندہ بولا تھا، گویا کہ پہلے بھی عام تو یہی تھا کہ نہیں پڑھتے، لیکن کوئی غلطی سے بول بھی پڑتا تھا نا، تو اب اس واقعہ کے بعد لوگ زیادہ احتیاط کرنے لگ گئے کہ پہلے اگر کوئی غلطی سے بولتا بھی تھا اب زیادہ محتاط ہو گئے۔ اللہ اللہ۔ تو فانتہى الناس عن القراءۃ، لوگ قرات کرنے سے رک گئے مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فیما جہر فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان نمازوں میں کہ جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہری قرات کرتے تھے، من الصلوات، سب نمازوں میں سے بالقراءۃ۔ حین سمعوا ذلک من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی۔ اللہ اللہ۔ اگلی روایت جو میں ذکر کرنا چاہوں گا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسند احمد کے اندر اور طحاوی کے اندر موجود ہے کہ کانوا یقرؤون خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگ پڑھ لیتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پیچھے۔ پچھلی روایت سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ عام معمول نہیں تھا، مراد یہاں پر بھی یہ وہی لی جائے گی کہ کبھی کبھی کوئی لوگ پڑھ لیتے تھے، کبھی کبھی کسی سے یہ غلطی ہو جاتی تھی۔ فقالا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خلطتم علی القراءۃ، تم تو میری قرات کو خلط ملط کر دیتے ہو، تو تم نہ پڑھا کرو، میری قرات کو خلط ملط کرتے ہو۔ اللہ اللہ۔ اگلی روایت آج کے درس کے لیے آخری روایت جو میں ذکر کرنا چاہوں گا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، فتح القدیر میں، طحاوی میں، امام بہقی کی سنن کبریٰ میں، موطا امام محمد میں، ان ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ اللہ۔ فتح القدیر کے اندر لفظ یوں ہے، قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ،
تو امام والی قرات اس کی بھی قرات ہو جاتی ہے۔ یہ فتح القدیر کے الفاظ ہیں۔ اور موطا امام محمد کے اندر معمولی سا لفظوں کا فرق ہے کہ انہو قالا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من صلی خلف الامام ہے، جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ وہاں پر لفظ تھے کہ من کان لہو امام، کہ جس کا کوئی امام ہو، اور یہاں پر لفظ ہے کہ من صلی خلف الامام ہے، جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ فإن قراءۃ الامام لہو قراءۃ، تو بے شک امام والی قراءت ہی اس کی بھی قراءت ہو جاتی ہے۔ جس وقت ہم یہ روایت پیش کرتے ہیں نا، تو ایک چیز کا رٹا لگایا ہوتا ہے، تو فوراً کہتے ہیں کہ جی اس کی سند میں جابر جوفی آتا ہے، جو کہ پرلے درجے کا کذاب راوی ہے۔ خود آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ کہا تھا کہ میں جتنے لوگوں کو آج تک ملا ہوں، جابر جوفی جیسا جھوٹا بندہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تو خود آپ کے امام کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا جھوٹا ہے، تو پھر اس کی روایت آپ کیسے پیش کر رہے ہیں؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں روایت پیش کر رہا ہوں فتح القدیر سے، اور میں روایت پیش کر رہا ہوں موطا امام محمد سے، اور ان دونوں سندوں کے اندر دونوں جگہ پر جو سند ہے وہاں پر جابر جوفی کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے۔ جابر جوفی سنن ابن ماجہ میں جس وقت یہ روایت آتی ہے نا، یا مسند احمد میں ایک مقام پر جس وقت یہ روایت آتی ہے نا، تو وہاں پر جابر جوفی ہے، میں مانتا ہوں۔ لیکن اگر ایک روایت اس کی مختلف سندیں اور باقی سندیں ٹھیک ہوں، صحیح ہوں، ان کے اندر سارے ثقہ راوی ہوں، اب ایک سند کے اندر ایک ضعیف راوی بھی آ جائے، جھوٹا راوی بھی آ جائے، تو اس ایک سند کی وجہ سے وہ صحیح سندیں بھی باطل ہو جائیں گی کیا؟ ظاہر ہے کہ وہ صحیح سندیں تو باطل نہیں نہ ہو جائیں گی، ان سندوں کے ساتھ تو وہ حدیث صحیح رہے گی نا۔ اگر اس طرح حدیثیں باطل ہونے لگے نا، تو پھر تو شاید سارا ہی ذخیرہ احادیث باطل ہو جائے، کیونکہ کوئی بھی روایت جو ہے نا، جو صحیح ثقہ لوگوں سے روایت ہوتی ہے، اسی روایت کو دوسری طرف کسی اور سند میں کوئی ضعیف راوی بھی جو ہے وہ بول رہا ہوتا ہے، تو پھر تو شاید سارا ذخیرہ احادیث جو ہے وہ باطل ہو جائے۔ اور اگر کسی نے کسی حدیث کو نیچا کرنا ہو تو وہ کسی جھوٹے بندے سے کہے بھائی تو بھی چلو یہ روایت کر دے، باقی صحیح سندوں سے تو آ رہی ہے نا، ادھر سے تو قابل قبول ہو رہی ہے نا، چل تو بھی ذرا یہ والی روایت بول دے، تیرا لوگوں کو پتہ ہے کہ تو جھوٹا ہے، تو میں کہوں گا دیکھو نا یہ بھی روایت کر رہا ہے نا، تو یہ جھوٹا ہے تو بس یہ روایت ضائع ہو گئی۔ اب ایسے ضائع نہیں ہو جاتی، جب باقی سندیں صحیح ہیں تو ایک سند میں اگر جابر جوفی آ گیا ہے تو اس کی وجہ سے صحیح سندیں جو ہیں وہ ضعیف نہیں ہو جائیں گی۔ اور میں ابھی جو ہے واضح کرتا ہوں کہ خود وہ بھی اس کو صحیح مانتے ہیں، خود وہ بھی اس کو صحیح مانتے ہیں۔ میں اس کی وضاحت ابھی انشاءاللہ کرتا ہوں۔ پہلے میں خود اس کی صحت جو ہے اس کے راویوں کے لحاظ سے ذرا ذکر کر دوں۔ فتح القدیر کے اندر پہلا راوی اس روایت کو بیان کرنے والا وہ احمد بن منی ہے۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحافظ الحجت، کہ یہ حافظ الحدیث ہے اور حجت ہے، اس کو دلیل بنایا جا سکتا ہے۔ احمد بن منی نے یہ روایت لی ہے اسحاق الازرق سے، اور اسحاق الازرق جو ہے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اس کو کہتے ہیں کہ ثقہ ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں احد ائمۃ الحدیث، کہ یہ تو حدیث کے اماموں میں سے ایک ہے۔ اور علامہ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحافظ الثقۃ، کہ یہ حافظ ہے، ثقہ ہے۔ اور اسحاق الازرق نے یہ روایت لی ہے امام سفیان ثوری رحمہ اللہ سے، اور امام سفیان ثوری رحمہ اللہ جو ہیں تو وہ تو بہت بڑے اعلیٰ درجے کے محدث ہیں۔ امام شعبہ رحمہ اللہ، ابن عیینہ رحمہ اللہ، ابو عاصم رحمہ اللہ، ابن معین رحمہ اللہ، یہ سارے ان کے متعلق کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین فی الحدیث، کہ یہ سفیان ثوری جو ہیں یہ تو حدیث کے اندر امیر المومنین ہیں۔
خطیب بغدادی نے کہا کانا امامن من ائمۃ المسلمین، یہ جو سفیان ثوری ہیں یہ مسلمان ائمہ میں سے ایک امام تھے۔ اور امام شعبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان سفیان سعد الناس بالورع والعلم، کہ تقوی اور علم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سفیان ثوری جو ہیں یہ تو لوگوں کے سردار ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے سفیان ثوری جو ہیں یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ آگے ان کے ساتھ ایک مطابعت کر رہے ہیں شریک، اور وہ شریک کے متعلق ابن معین نے کہا کہ ثقہ ہیں۔ عیسیٰ بن یونس نے کہا ما رأیت احد قط اورا فی علمہ من شریک، میں نے علم میں شریک سے بڑا ہوا بندہ آج تک نہیں دیکھا۔ اور یہ سفیان ثوری جو ہیں یہ روایت کر رہے ہیں موسیٰ بن ابو عائشہ سے، اور موسیٰ بن ابو عائشہ جو ہیں ان کے متعلق ابن عیینہ کہتے ہیں کانا من الثقات، یہ ثقہ راویوں میں سے تھے۔ ابن معین کہتے ہیں ثقۃ، یہ ثقہ ہیں۔ اور وہ موسیٰ بن ابو عائشہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ عبداللہ صاحبزادے یہ بھی صحابی ہیں، ان کے والد شداد یہ بھی صحابی ہیں۔ البتہ عبداللہ چھوٹے بچے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بالکل چھوٹی عمر کے ہیں، لیکن حضرات حسنین جو ہیں وہ بھی تو صحابی بنے نا، اور وہ بھی تو چھوٹی عمر کے ہی تھے نا۔ حضرت حسن حضرت حسین جو ہیں چھوٹی عمر میں ہی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت، اس کے باوجود ان کو صحابی مانتے ہیں نا۔ تو یہ عبداللہ بن شداد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہو چکے ہیں، تو پھر صحابہ کرام کو خاص طور پر یہ شوق بھی ہوتا تھا کہ وہ اپنی اولادوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لایا کرتے تھے، تو پھر یہ صحابی بن جاتے ہیں۔ البتہ بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ صحابی نہیں ہے، لیکن جن کا خیال ہے نا کہ یہ صحابی نہیں ہے تو وہ بھی بہرحال ثقہ ان کو مانتے ہیں۔ اللہ اللہ، ان کے ثقہ ہونے کے حوالہ سے العجلی نے بھی کہا، خطیب بغدادی نے بھی کہا، ابو ذرا نے، نسائی نے، ابن سعد نے، سب نے ان کو ثقہ کہا ہے۔ اور پھر یہ آگے روایت کر رہے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ صحابی رسول ہیں۔ اور صحابی اس کے متعلق تو مزید بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ وہ جو ہے وہ ثقہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ صحابہ میرے آقا کے فرمان کے مطابق سارے کے سارے ہی عادل ہیں۔ تو یہ اس سند کے اندر کوئی ایک راوی بھی ضعیف نہیں ہے، تو یہ صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے۔ موطا امام محمد کے اندر جو اس حدیث کی سند ہے تو اس میں پہلے راوی تو خود امام محمد رحمہ اللہ ہیں، اور امام محمد رحمہ اللہ فقہ کے اندر بھی اور حدیث کے اندر بھی ایک بہت بڑا مرتبہ رکھتے ہیں، ایک مقام رکھتے ہیں، ان کے اوپر طعن نہیں کیا جا سکتا۔ اور امام محمد رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے یہ حدیث امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ہی لی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے متعلق تعصب کے ساتھ بعض لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر طعن کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سوائے تعصب کے اور کوئی نہیں ہے۔ ایک ایسا انسان کہ جو اپنی ساری زندگی انتہائی احتیاط کے ساتھ وہ گزارتا ہے، اگر اس کی دکان سے ایک تھان چلا جاتا ہے کہ جس کے اندر کوئی عیب تھا، اور وہ دکان کا جو ملازم ہے وہ عیب بتائے بغیر ایک قافلے کو وہ تھان بیچ دیتا ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو پتہ چلتا ہے کہ میری دکان سے عیب والا تھان ایک قافلے کو چلا گیا ہے، تو امام ابو حنیفہ کوفہ سے اس قافلے کا پیچھا کرتے ہوئے مدینہ جا کے ان کو پیسے واپس کر کے آتے ہیں کہ یہ عیب والا تھان تم لے آئے ہو، اور اس کی قیمت اتنی نہیں بنتی تھی جتنا میرا ملازم غلطی سے لے چکا ہے۔ اتنے احتیاط کرنے والے، اللہ اللہ۔ کوفہ کے بکریوں کے اندر ایک چوری کی بکری مکس ہو گئی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اتنے محتاط ہیں کہ جو جانوروں کے حوالہ سے جو تجربہ رکھنے والے لوگ ہیں ان سے سوال کیا کہ بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے،
تو جتنی انہوں نے بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر بتلائی، اتنے سال امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کوفہ کے اندر بکری کا گوشت نہیں کھایا کہ کہیں وہ چوری والی بکری کا گوشت جو ہے وہ اس کا لقمہ میرے منہ میں نہ چلا جائے۔ جو اتنے جو ہے وہ احتیاط کرنے والے ہیں، تو کیا وہ لوگوں کو غلط حدیثیں بتائیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ جو اپنی زندگی میں اپنے لیے اتنی احتیاط کرتے ہیں، اور یہ احتیاط اسی لیے ہے نا کہ وہ جہنم سے نجات چاہتے ہیں، وہ جہنم کا ایندھن نہیں بننا چاہتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا تو یہ تو جہنم کا سبب ہوتا ہے، تو کیسے ان کے اوپر تان کیا جا سکتا ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ ایک دفعہ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تھک گئے ہیں اور راستے میں دھوپ میں بیٹھ گئے ہیں، قریب ایک گھر ہے اور اس گھر کی دیوار کا سایہ بھی موجود ہے، تو کسی نے سوال کر دیا حضرت سایہ موجود ہے تو آپ اس سائے کے اندر کیوں نہیں جا بیٹھے؟ آپ یہاں پر دھوپ کے اندر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تھکے ہیں تو یہاں سائے میں چلے جاتے ہیں نا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ جس بندے کا گھر ہے نا، اس نے میرے سے قرض لیا ہوا ہے، اب قرض دے کر فائدہ حاصل کرنا یہ سود ہوتا ہے، تو میں اس گھر کے دیوار کے سائے جتنا فائدہ بھی حاصل نہیں کرنا چاہتا کہ کل کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پکڑ نہ ہو جائے۔ اتنا محتاط آدمی ہے وہ، اتنی عظیم شخصیت ہے، اور اس کے متعلق تان کرنا اصل میں یہ خود اپنے اعمال کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہے وہ انہوں نے تان کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر، اور یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک بھی کہا کہ صرف چند حدیثیں یاد تھیں، حالانکہ لاکھوں مسائل اس شخصیت نے بتلائے ہیں۔ اگر صرف چند حدیثیں ان کو یاد ہوں تو کہاں سے انہوں نے اخذ کر لیے لاکھوں مسائل؟ اور خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پوری حدیث کی کتاب لکھی ہوئی ہے، مسند امام اعظم، تو پوری کتاب لکھی ہوئی ہے، اور لوگ کہیں کہ جی صرف چند حدیثیں یاد تھیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ سوائے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خلاف تعصب کے اور کچھ نہیں ہے، وہ بڑی عظیم شخصیت ہے، تو وہ اس حدیث کے راوی ہیں آگے۔ اور پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان سے اگلے راوی جو ہیں انہوں نے روایت لی ہے موسیٰ بن ابو عائشہ سے، جن کا ذکر وہ پچھلی سند میں ہو چکا ہے، اور موسیٰ بن ابو عائشہ نے انہی حضرت عبداللہ ابن شداد سے، اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لی ہے۔ تو اس سند کے اندر بھی کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی ضعف نہیں ہے، یہ سند بھی صحیح ہے۔ اللہ اللہ۔ اب میں اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے آخری بات کرنا چاہوں گا۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے مخالف فریق والے بھی اس کو صحیح مانتے ہیں، جان بوجھ کے جس وقت فاتحہ کے متعلق ہم پیش کرتے ہیں نا تو اس وقت شور شروع کر دیتے ہیں کہ جی اس میں تو جابر جوفی ہے، لیکن دل ان کے بھی مانتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ کیسے؟ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے چلو وہ قائل ہیں، لیکن باقی قرات کرنے کے تو قائل نہیں ہے نا۔ کس دلیل کی بنا پر؟ اسی حدیث کو دلیل بناتے ہیں، اور وہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا، اسی آیت کو دلیل بناتے ہیں، اسی آیت اور اسی حدیث کو دلیل بنا کر خود آپ باقی قرات نہیں کرتے ہو۔ اگر جو میں دلائل دے رہا ہوں اگر یہ سارے ضعیف ہیں، ایک لمحے کے لیے میں مان لوں کہ آیت کا مصداق بھی جو ہے وہ نہیں ہے یہ نماز، اور حدیثیں بھی جو میں ساری ضعیف بول رہا ہوں، تو پھر تمہارے پاس پھر کیا دلیل ہے باقی قرات نہ کرنے کی؟ تو تمہیں بھی ماننا پڑتا ہے کہ حقیقت میں احناف کے دلائل جو ہیں وہ صحیح دلائل ہیں، قوی دلائل ہیں۔ اگر ان سب کو ضعیف کر دو گے تو خود تمہارا اپنا عمل بھی غلط ثابت ہو جائے گا، کیونکہ باقی قرات تو تم بھی کوئی نہیں نہ کرتے، اور وہ انہی دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ قرات کوئی نہیں کرنی۔ ان سارے دلائل کو اگر تم ضعیف قرار دے دو گے تو پھر خود کس بات پر عمل کر رہے ہو؟ اللہ اللہ۔ تو دل ان کے مانتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور اس کے اوپر وہ عمل بھی کر رہے ہیں، صرف سورہ فاتحہ کے اندر جو ہے وہ عمل نہیں کر رہے، باقی قرات کے اندر وہ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اور میرے محترم احباب،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ من کان لہو امام فقراۃ الامام لہو قراۃ۔ اب قراءت کا جو لفظ ہے نا، اس سے کئی لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ بھئی قراءت تو وہ ہے نا کہ جس کو لوگ سنیں، جو اونچی آواز سے ہو تو وہ قراءت ہے۔ لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ نہیں، صرف اونچی آواز والی ہی قراءت نہیں ہوتی، جو پست آواز سے ہو نا وہ بھی قراءت ہوتی ہے۔ اللہ اللہ۔ دیکھیں، مقتدی کے لیے قراءت نہیں ہے، لیکن اگر فرض کرو مقتدی کے لیے قراءت ہوتی تو وہ اونچی ہونی تھی یا پست ہونی تھی؟ پست ہونی تھی نا، مقتدی کی باقی ساری چیزیں پست ہوتی ہیں نا۔ اب اسی حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ من کان لہو امام فقراۃ الامام لہو قراۃ، امام والی قراءت اس مقتدی کی بھی قراءت ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اگر مقتدی نے قراءت کرنی ہوتی تو اس نے تو پست ہی کرنی تھی، اس نے تو اونچی نہیں کرنی تھی، لیکن اس کے لیے بھی نبی اکرم نے لفظ قراءت کا ہی استعمال کیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ امام والی قراءت ہی اس کی قراءت ہو گئی۔ اور اس سے زیادہ واضح چیز، یہ تھوڑی سی ثقیل چیز ہے، اس سے زیادہ واضح چیز میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ نماز کے اندر جب پوچھا جائے کہ کتنی چیزیں فرض ہیں تو کیا گنوائے جاتے ہیں کہ جی 6 چیزیں فرض ہیں۔ سب سے پہلی کیا کہی جاتی ہے؟ تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 کیا کہا جاتا ہے؟ قراءت۔ تو نماز کے اندر قراءت فرض ہے نا۔ اب فرض صرف نماز کا جو ہے وہ امام نے ہی ادا کرنا ہوتا ہے؟ اکیلا بندہ جس وقت نماز پڑھ رہا ہے کیا اس نے یہ 6 فرض پورے نہیں کرنے؟ اس نے بھی تو 6 فرض پورے کرنے ہیں نا، تو قراءت اس نے بھی کرنی ہے نا۔ لیکن اکیلا بندہ کیا اونچی قراءت کر رہا ہوتا ہے؟ فرض تو ہے قراءت، اور وہ صرف امام تو اونچی کرتا ہے، وہ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ وہ طریقہ بتلایا تو وہ کرتا ہے، لیکن امام بھی کئی نمازوں میں اونچی نہیں کرتا، تو فرض تو وہاں پر بھی وہ پورا کر رہا ہے نا۔ تو قراءت فرض ہے۔ اگر قراءت صرف اونچی کو کہتے ہوتے تو پھر تو ہماری نمازیں جو ہیں وہ فرض ادا ہی نہیں ہو رہا، ان میں امام کی بھی جو سری نمازیں ان میں فرض ادا ہی نہیں ہو رہا۔ تو بھائی قراءت جو ہے وہ صرف مطلق پڑھنے کا نام ہے، بے شک وہ اونچی پڑھا جائے تب بھی وہ قراءت ہے، بے شک وہ پست آواز سے پڑھا جائے تب بھی وہ قراءت ہی ہے۔ تو جب وہ قراءت ہی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ من کان لہو امام فقراۃ الامام لہو قراۃ، جس کا کوئی امام ہو تو امام والی قراءت اس کی بھی قراءت ہو جاتی ہے، بے شک امام اونچی بول رہے تب بھی اس کی ہو جاتی ہے، بے شک وہ پست بول رہے تب بھی اس کی ہو جاتی ہے۔ میرے کئی احباب جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ سری نمازوں میں تو پیچھے پڑھنا ہی چاہیے نا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ طبیعت ٹکتی نہیں ہے پڑھیے نہیں۔ میں کہتا ہوں باقی قراءت سری نمازوں میں ادھر طبیعت ٹک جاتی ہے، صرف سورہ فاتحہ میں طبیعت کیوں نہیں ٹکتی؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو اس فرمان کے اوپر پورا اعتماد رکھو نا، اس پر آدھا اعتماد کیوں رکھنا ہے کہ صرف جاری نمازوں میں تو اس پر اعتماد رکھ لو اور سری نمازوں میں کہو نہیں جی دل نہیں مانتا، طبیعت نہیں ٹکتی؟ نہیں بھائی، اتنے دل دی گل نہیں، اتنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے الفاظ دی گل ہے۔ تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ثابت ہے اس کے اوپر پورے کا پورا عمل کرنا ہے، اپنے دل کو نہیں دیکھنا کہ ہمارا دل کیا کرتا ہے۔ باقی قراءت بھی تو نہیں کرتے نا سری نمازوں کے اندر، باقی قراءت نہیں کرتی، وہاں پر دل ٹک جاتا ہے، صرف سورہ فاتحہ میں کیوں نہیں دل ٹکتا؟ تو یہ صرف ایک غلط فہمی سے جو سورہ فاتحہ رائج ہونے لگ گئی تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں میں کمزوری آنے لگ جاتی ہے۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ اس حدیث مبارکہ سے بڑا واضح ہے کہ جس کا بھی امام موجود ہے نا اس کو پھر خود کوئی قراءت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ پہلی 2 رکعتوں میں کرنے کی ضرورت ہے، نہ بعد والی 2 رکعتوں میں کرنے کی ضرورت ہے، نہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ فاتحہ کے علاوہ کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ جہری نمازوں میں ضرورت ہے، نہ ہی سری نمازوں میں ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔